خطیب مقرر شعلہ بیان خطیب ذیشان پنجاب سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا سمیع اللہ حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مختصر وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے اپنا اظہار معافی ضمیر فرمائیں گے۔ روانہ تھی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا وزیر له ولا معین له ولا مثل له وصلی اللہ علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا داود وسلیمان علما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر قول ان کا اعلیٰ ہر بات سے جدا ہے، ہر قول ان کا اعلیٰ ہر بات سے جدا ہے، میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہر ذات سے جدا ہے، اقسام کی امامت عرشوں پہ کی زیارت معراج کی یہ شب ہے ہر رات سے جدا ہے، مہتاب ٹکڑے ہو کر دیتا ہے یہ گواہی یہ دست مصطفیٰ ہے ہر ہاتھ سے جدا ہے، کلثوم اور رقیہ زینب ختیجہ زہرا کہتا ہے کون عائشہ جو سادات سے جدا ہے، یوں تو نبی کے سب صحابہ دیکھو معیار حق ہیں لیکن صدیق مصطفیٰ کا کائنات سے جدا ہے۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، میرے اکابرین، عزیز طلبہ، معزز دوستو، بزرگوں، آج کا یہ عظیم اجتماع تکمیل بخاری شریف کے عنوان سے ہے۔ سب سے پہلے میں جامعہ دارالعلوم حنفیہ کے اساتذہ شیخ الحدیث اور محتمم برادرم کبیر ولی ابن ولی حضرت مولانا مفتی فضل الرحمن آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج کی اس مجلس کے ہمارے یہ دلہے جو تکمیل بخاری شریف کر رہے ہیں، اور وہ عزیز طلبہ جنہوں نے تکمیل قرآن کیے ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے والدین کو کہ وہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کے بچوں کے سینے میں آج اللہ کا قرآن اور آمنہ کے لال کا فرمان آ گیا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں ہمارے اس جامعہ کے بانی شیخ التفسیر والحدیث استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی فیض اللہ آزاد صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
اونچی آواز سے آمین فرمائیے۔ مختصر وقت میں میرے اکابرین، میرے شیوخ موجود ہیں۔ اس سعادت کے لمحوں میں، سعادت کی مجلس میں بخشش کی نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ انسان کو میرے اللہ نے ساری کائنات سے جو فضیلت اور برتری دی ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے فرمائیے، علم ہے۔ میرے اللہ نے انسان کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ اللہ نے علم عطا فرما کر کہہ دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ جس کو میں نے علم دیا ہے، اس کا مقابلہ بغیر علم والا نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کو علم دیا، اس علم کی بنا پر اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جناب آدم کو میرے رب نے علم دیا، پھر اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرایا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے عطا کر کے فضیلت عطا کی ہے۔ فرشتوں سے بھی اللہ نے اعلیٰ کر دیا ہے، اللہ نے جنات سے بھی اعلیٰ کر دیا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر میرے رب نے انسان کو فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عظمت دی ہے۔ یہ علم جب انسان کے پاس آ جاتا ہے، میرا رب اس کو چمکا دیتا ہے۔ میں نے آیت تلاوت کی ہے، میرا رب فرماتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ جناب آدم اور سلیمان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یوں تو بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، لیکن میرا رب کہتا ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ میں اللہ نے داؤد کو بھی علم دیا ہے، سلیمان کو بھی علم دیا ہے۔ اللہ نے علم کا بیان فرمایا ہے، علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ آخر وہ علم کون سا ہے جس کی وجہ سے فضیلت مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے امام الانبیاء کہتے ہیں تعلموا العلم وعلموه الناس۔ علم حاصل کرو، لوگوں کو علم سکھلاؤ۔ تعلموا الفرائض وعلموها الناس۔ علم فرائض حاصل کرو، لوگوں کو سکھلاؤ۔ تعلموا القرآن وعلموه الناس۔ لوگوں کو وہ قرآن کی تعلیم سکھلاؤ۔ وہ علم کون سا ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات آمنہ کے لال، جس کے لیے مثالی کائنات کو میرے رب نے بنایا ہے، وہ اعلان کرتے ہیں انما بعثت معلما۔ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے اپنے آپ کو معلم کہا ہے۔ وہ علم کون سا ہے جو اللہ عطا کرتے ہیں، فضیلت عطا کرتے ہیں، جس کا علم کا تذکرہ داؤد کے لیے بھی ہو، جس علم کا تذکرہ سلیمان کے لیے بھی ہو، جس علم کا تذکرہ اللہ کر کے آدم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جس علم کی وجہ سے امام الانبیاء کے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس علم کی وجہ سے اللہ دوسروں پہ فضیلت عطا کرتے ہیں۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم وہ ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کی ابتدا میں کیف کان بدء الوحی کے اندر ایک آیت لاتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں ہم اس علم کی وجہ سے فضیلت عطا کرتے ہیں۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ۔ ہم نے وہ وحی دی ہے جو وحی ہم نے نوح کی طرف بھیجی تھی۔ کس کی طرف بھیجی تھی؟ روح کی طرف بھیجی تھی۔ اس علم کی بنیاد پر میرا رب شان عطا کرتا ہے، مقام عطا کرتا ہے۔ اس علم کو پڑھ کر کوئی امام اعظم امام ابو حنیفہ بنتا ہے، اس علم کو پڑھ کر وہ امام شافعی بنتا ہے، اس علم کو پڑھ کر کوئی مسلم بھی بنتا ہے، اس علم کو پڑھ کر کوئی شیخ ترمذی بنتا ہے، اس علم کو پڑھ کر کوئی قاسم الخیر والخیرات مولانا قاسم ننوتوی بنتا ہے، اس علم کو پڑھ کر جو علم حاصل کرتا ہے انور شاہ کاشمیری بنتا ہے، اللہ سندھی بنتا ہے، اس علم کو بن کر مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث بنتے ہیں، اس علم کو بن کر شیخ زکریا شیخ الحدیث بنتے ہیں، اس علم کو بن کر العلماء ورثۃ الانبیاء بنتے ہیں۔
جو العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علم آتا ہے تو یہ انسان نبیوں کا وارث بن جاتا ہے۔ کس کا وارث بنتا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولیے، کس کا وارث بنتا ہے؟ کوئی کسی بنگلے کا وارث بنے گا، کوئی بینک کے اندر پیسوں کا مالک بنے گا، کوئی کسی کی تجارت کا مالک بنے گا، کوئی کاروبار کا مالک بنے گا، کوئی کسی کی زمین کا مالک بنے گا۔ رب کعبہ کی قسم لوگوں، یہ وہ علم ہے جب سینے میں آ جاتا ہے، جس کے سینے میں آتا ہے، یہ عام نہیں ہوتا، یہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے بھائی؟ اونچے بات سے بولیے، کون ہوتا ہے؟ یہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ یہ میرے اکابرین شیوخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آج ان بچوں نے علم حاصل کیا ہے، یہ انبیاء کے وارث بنتے ہیں، ان کے سینے میں اللہ کا علم آیا ہے۔ پھر یاد رکھیے، یہ علم کوئی عام نہیں ہے، یہ علم ایسا ہے یا تو اللہ سے نکلا ہے یا محمد الرسول اللہ سے نکلا ہے۔ کہاں سے آیا ہے بھائی؟ وَخَرَجَ مِنْهُ، یا میرے اللہ سے نکل کر آیا ہے، اللہ سے نکل کر آیا۔ یا آمنہ کے لال کے فرامین ہے، یا نبی کی حدیث ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو امام بخاری جمع کرتے ہوئے اس امت پر احسان کر گئے ہیں۔ اس علم کو جمع کر کے امام بخاری عام آدمی نہیں ہے، جنہوں نے بخاری شریف کی کتاب لکھ کر اس امت کو دی ہے۔ لوگوں، اتنا پاکیزہ انسان ہے جس نے نبی کی حدیث 7775 حدیثوں کو جمع کیے ہیں، جس نے کتاب لکھی ہے ہندوستانی نسخوں کے مطابق۔ اس کے کتاب کے اندر جو کتاب کے عنوان آتے ہیں وہ 83 ہے، مصری لحاظ سے، مصری نسخے کی وجہ سے جو اس کے اندر عنوان آتے ہیں وہ 97 ہیں۔ پھر کتاب کے تحت امام بخاری جو ابواب لائے ہیں ہندوستانی نسخے کے مطابق وہ 3886 بنتے ہیں، مصری نسخے کے مطابق 3918 بنتے ہیں۔ یہ امام بخاری نے جمع کیے اور اس امت کو تحفہ دیے ہیں۔ پھر امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے دوستو، ایسے نہیں لکھی ہے، آدھی کتاب ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی ہے اور آدھی کتاب بیت اللہ کے حتیم میں بیٹھ کر لکھی ہے۔ اور یہ کتاب ایسے نہیں لکھی۔ جب نبی کی حدیث کو جمع کیا، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا، ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے، ایک حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری نے استخارہ کیا۔ استخارہ میرے اکابرین سے پوچھئے، یہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ امام بخاری غسل بھی کرتے ہیں، امام بخاری نوافل بھی پڑھتے ہیں، امام بخاری استخارہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کو لکھتے ہیں۔ اگر حدیثوں کی کتاب، حدیثوں کی تعداد 5775 ہو تو اندازہ لگاؤ امام بخاری نے میرے رب سے مشورہ کتنے مرتبہ کیا ہے۔ ہر حدیث میں مشورہ کیا ہے، اللہ سے مشورہ کیا، اس کتاب کو لکھا اور اس امت کو وہ کتاب دی ہے۔ جو علوم دیے ہیں وہ علوم عام نہیں ہے، وہ نور ہی نور ہے۔ اس لیے تو لوگوں نے لکھا ہے امام بخاری جب دنیا سے گئے، جس جگہ پہ امام بخاری دفن ہوئے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، وہ زمین کا حصہ چمکنے لگ گیا، جس سے نور و روشنیاں نکلنے لگ گئی، اور وہ حصہ وہ تھا جہاں سے جنت کی خوشبو نکل رہی تھی۔ اور کیوں نہ نکلتی اس سے؟ جس نے نبی کے نور کو جمع کیے ہے۔ کس کو جمع کیا ہے بھائی؟ نبی کے نور کو جمع کر کے اس امت کو تحفہ دیے ہے، اس امت کو تحفہ دیے ہے۔ یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے، میرے نبی کے اوپر اترنے والا اللہ کا قرآن ہے، میرے نبی کے ارشادات ہیں۔ پھر جس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے اللہ اس کو نورانیت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الحدیث، شیخ العرب والعجم، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوا، لوگوں یہ پڑھنے والے کوئی عام نہیں، یہ پڑھانے والے میرے اساتذہ کوئی عام نہیں ہے۔ شیخ المحدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں روزہ اقدس پہ حاضر ہوا، میں نے وہاں جا کر تھوڑا سا سوچا، وہاں جا کر میں نے تھوڑا سا مراقبہ کیا، تھوڑا سا
محسوس ہوا نبی کے روزے سے نور نکل رہا ہے اور ان کے سینے میں جا رہا ہے جو نبی کی حدیث پڑھا رہے ہیں۔ وہ نور کہاں جا رہا ہے بھائی؟ بولیے بھائی۔ ان کے سینوں میں جا رہا ہے جو نبی کی حدیث کو پڑھا رہے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینے میں اللہ کے نبی کا نور آ رہا ہے، ان کے سینے میں اللہ کے نبی کا نور محفوظ ہو رہا ہے، اس لیے کہ حدیث کا تعلق امام الانبیاء وجہ تخلیق کائنات سے ہوتا ہے۔ جب آدمی کسی کی بات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کہنے والے سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ جی، شاعر انقلاب، شاعر مشرق علامہ اقبال سے لوگ محبت کرتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں ہے، صرف اس کی شاعری کو پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے، اس کی شاعری کو پڑھا ہے، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارے یہ دنیا کا عام انسان دیوان لکھتا ہے، شاعر لکھتا ہے، کلام لکھتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں تو محبت کرتے ہیں۔ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے جو چلے تو اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں، جو بیٹھے تو اللہ قرآن نازل فرماتے ہیں، جو اشارہ کرے تو میرا رب قرآن نازل فرماتا ہے۔ اللہ جس نے اتنی شخصیت کو دنیا پہ بھیج کر ایسا مقام عطا فرمایا ہے جو امام الانبیاء بنا دیے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کا سردار بنایا نہیں، ساری کائنات کا میرے رب نے معائنہ بھی کرایا ہے، اور میرے رب نے اس شخصیت کو زمین سے بلوا کر عرش معلی پہ بٹھا کر اپنا دیدار بھی کرایا ہے، صرف بنایا نہیں، وہ کائنات دکھائی بھی ہے کہ میرے محبوب کہاں کہاں تک تیری نبوت کے چرچے چل رہے ہیں، کہاں کہاں تک تیری نبوت کے تذکرے ہیں، کہاں کہاں تک تیری نبوت موجود ہے۔ آؤ دیکھو اسی رجب المرجب میں امام الانبیاء عرش معلی پہ جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ اس نبی کا نور ہے جو اس امت کو تحفے میں ملا ہے، اس سے نسبت بنتی ہے، تعلق بنتا ہے، وہ علم حاصل ہوتا ہے، انسان زمانے میں معزز ہو جاتا ہے۔ اور کچھ علوم حاصل کیے جاتے ہیں، فنون حاصل کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے علم جو ہم حاصل کرتے ہیں ان علوم کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ علم میرے نبی سے آیا ہے؟ بولیے بھائی، اونچی آواز سے بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ اس علم کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا، یہ علم وہاں سے آیا ہے، پڑھانے والے بھی ہیں، فنون حاصل کرنے والے بھی ہیں، وہاں درسگاہیں ان کے نظام سے بھی ہیں، سارا کچھ موجود ہے، لیکن اس کی نسبت آمنہ کے لال سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کتابیں وہ ہیں جس کو لکھنے والا عیسائی نظر آئے گا، وہ کتابیں وہ ہیں جن کو لکھنے والا قادیانی نظر آئے گا، وہ کتابیں وہ ہیں جن کو لکھنے والا ہندو نظر آئے گا، وہ کتابیں وہ ہیں جن کو لکھنے والا غیر مذہب نظر آئے گا۔ لوگوں، یہ خوش نصیب لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم وہ آیا ہے جس کو عطا کرنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ کون سا علم ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولیے، جس کو کس نے عطا کیا ہے؟ اور اونچی آواز سے بولیے، جس کو میرے اللہ نے عطا کیے ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آیا ہے، آمنہ کے لال نے وہ علم اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو میرے رب کے اندر سے نکل کر آیا ہے، جس کی وجہ سے میرا اللہ فضیلتیں عطا کرتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اس امت کے پاس آیا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے والا وثوق سے، ذمہ داری سے کہہ سکتا ہے یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے، اس کو لکھنے والے کوئی عام نہیں ہے، اس کے لکھنے والے وہ ہیں جن کے ہاتھوں کی قسمیں میرا اللہ اٹھا رہا ہے۔ جن کے ہاتھوں کی قسمیں کون اٹھا رہا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ
किराम बरारा। इत्तेफाक से रजब उल मुरज्जब भी है और इसी रजब उल मुरज्जब के अंदर अमीर मुआविया का तज़किरा भी होता है। तो इस इल्म को लिखने वाला एक अमीर मुआविया भी नजर आता है। रब जिनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं फी सौफ़िन मुकर्रमा मरफूअतिन मुताहरा बिअयदी सफरा किराम बरारा। अल्लाह सहीफे की तारीफ भी कर रहे हैं और लिखने वाले सहाबा की भी, बोलो यार, लिखने वाले सहाबा की भी तारीफ कर रहे हैं। और हम इस वजह से वसूख से, जिम्मेदारी से कह सकते हैं हमारे पास वो इल्म है जो अल्लाह से मंजूर शुदा है। किससे मंजूर शुदा है भाई? मेरे अल्लाह से मंजूर शुदा है। मेरे अल्लाह ने ये इल्म अता किया है, इस उम्मत को मिला है, उम्मत के पास आया है। आज उसी इल्म को अगर कोई महफूज करते हुए नजर आते हैं, ये दीनी मदारस नजर आते हैं जिन्होंने उस इल्म को महफूज किया, उम्मत को तोहफा दिए हैं, उम्मत के बच्चों को इल्म दिए हैं, खाली सीना लेकर आते हैं, उनके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान भी बिठाते हैं, आमना के लाल का फरमान भी बिठाते हैं। ये ड्यूटी कौन अदा कर रहे हैं भाई? ऊंची बोलिए भाई। ये ड्यूटी कौन अदा कर रहे हैं? ये मदारस अदा कर रहे हैं, ये दारुल उलूम हनफी अदा कर रहा है। जाइए पूरी दुनिया का विजिट कीजिए, जाकर देखिए ये चटाई पर बैठने वाले लोग इस दीन की खिदमत कर रहे हैं, उस नबी के नूर को उम्मत में तकसीम कर रहे हैं, उम्मत को वो इल्म अता कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने जो किताब लिखी है वही किताब पढ़ा रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने जो इल्म दिए है उसी इल्म को बता रहे हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने जो लिखा, इमाम मोहम्मद ने जो लिखा, ये लोग वही इल्म पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, वो इल्म दे रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी। ऊंचे आवाज से बोलिए भाई, आखिरत में भी क्या है भाई? इज्जत है। अरे वो भी कोई होता है जो कभी वक्त में मिले और कभी जेल के अंदर रहना पड़े, वही छन कर कभी शाही, कभी गदाई, कभी इज्जत, कभी जिल्लत। वो भी कोई ओहदा होता है कि जिसको लेकर आदमी कहे मैं बड़ा बादशाह बन गया हूं। लोगों, ओहदा वो होता है जब सीने में आ जाता है, जब सीने में महफूज हो जाता है, तो फिर उसको लोग शेख अब्दुल्ला दरखासी जैसा इंसान कहते हैं जो 1 लाख हदीस का हाफिज है। और शेख अब्दुल्ला दरखासी कहता है रब्बे काबा की कसम है लोगों, हदीस की मोहब्बत की बिना पर मेरे रब का इनाम ये है कि हर रात आमना के लाल का दीदार होता है। किसका दीदार होता है भाई? ऊंचे आवाज से बोलिए, आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे दीदार होता है। शेख दरखास्ती हर रात आमना के लाल का दीदार करते हैं, हदीस की मोहब्बत से करते हैं। अल्लाह ने इतना तोहफा दिया, वो इल्म दिया है, जो इस इल्म से जुड़ता जाता है अल्लाह उसको मकाम और मर्तबा अता करते जाते हैं। इसलिए कि इल्म आला जिस पे आया वो भी, बोलो यार, वो भी क्या है भाई? आला है। जिनके सीनों में अल्लाह ने इल्म रखा वो भी आला है। हाँ, मेरे अकाबिर से पूछो तो सही ना, ये आमना के लाल का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। लोगों, दुनिया के अंदर पैसे वाले बेहतर नहीं, दौलत वाले बेहतर नहीं, फैक्ट्रियों वाले बेहतर नहीं, माल और दौलत के अंदर अल्लाह ने इज्जत नहीं रखी है। आमना के लाल कहते हैं अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ज़ वो है जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है। कौन मुअज़्ज़ज़ है भाई? ऊंची आवाज से बोलो। इसलिए मेरे अकाबिरीन ने लिखा है, मैं इन अजीज तलबा से दरखास्त करूंगा, मेरे अकाबिरीन ने लिखा है अगर कोई बंदा दुनिया की ज़ेब-ओ ज़ीनत को देखकर उससे मरगूब होता है और वो आलिम हो, वो दीन की तालीम हासिल करने वाला हो और उसको देखकर ये मरगूब होता है, तो इसने इल्म हदीस की तौहीन की है।
اس نے اس علم کی توہین کی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس یہ علم آیا، آمنہ کے لال کہتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، تو میرا رب قبر کی مٹی کو اعلان کرتا ہے، قبر خیال کرنا تیرے سینے میں آنے والا کوئی عام نہیں ہے، تیرے پیٹ میں آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے سینے میں میرا قرآن ہے، خیال کرنا، اس کو اپنی غذا نہ بنانا، اس کے جسم کا خیال کرنا۔ وہ قبر بھی عرض کرتی ہے اللہ میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں جس کے سینے میں تیرا قرآن محفوظ ہے۔ یہ قبر کی مٹی اس کا حیا کر رہی ہے، وجہ کیا ہے بھائی؟ اونچی آواز سے بولو یار، اور اونچی آواز سے بولو، وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہے۔ اور اس کے بارے میں امام الانبیاء آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی پریشان کھڑا ہوگا، کسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلے گا، سورج سر پہ کھڑا ہوا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر آدمی پریشان کھڑا ہوا ہے۔ اس پریشانی کے عالم میں البس والداہ تاج یوم القیامہ، میرا رب کسی کو تاج پہنائے گا، کسی لوگوں کو میرا رب تاج پہنائے گا۔ البس والداہ تاج یوم القیامہ، آمنہ کے لال فرما رہے ہیں میرا رب کسی لوگوں کی تاج پوشی کرے گا اور اس کے سر پہ تاج آئے گا۔ لوگوں سنو وہ تاج کیسا ہوگا؟ پھر آمنہ کے لال آگے فرما بھی دیتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، فرمایا یاد رکھو وہ تاج اتنا روشن دار ہوگا، وہ اتنا چمکدار ہوگا، وہ اتنی بڑی روشنی والا ہوگا جس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ جس کی روشنی کیا ہوگی بھئی؟ اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ اللہ وہ تاج عطا فرمائیں گے اور ان کے سروں پہ رکھیں گے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ لوگ کون ہوں گے جن کے سروں پہ اتنا عظیم تاج رکھا جائے گا؟ کملی والے مصطفیٰ ہی جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں یہ وہ لوگ ہوں گے، میری امت کی عظیم لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے بچوں کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزو کہ جس کو والدین کو اتنا عظیم تاج دیا گیا وہ خود بچہ کتنی بڑی شان والا ہوگا، وہ خود بچہ کتنی بڑی عظمت والا ہوگا کہ جس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا گیا جس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر اس سورج کو لے کر جو آج 9 کروڑ 30 لاکھ کے فاصلے پہ کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں اس سورج کو لے کر آؤ، ایک کمرے میں رکھ دو، پھر اس کی روشنی کا اندازہ لگاؤ، اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس تاج کی روشنی اس سے زیادہ ہے تو پھر اندازہ لگائیں وہ والدین اتنے شان والے ہیں تو وہ بچے کتنے شان والے ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن آیا ہے، جن کے سینوں میں یہ علم آیا ہے۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے خاص ہوتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں ہم وہ کون ہیں جو اللہ کے خاص ہیں؟ آمنہ کے لال کہتے ہیں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے۔ جن کا تعلق کس سے ہے بھائی؟ اللہ کے قرآن سے ہے۔ آج وہ تعلق یہی مدارس بنا رہے ہیں۔ کون بنا رہے ہیں؟ یہی مدارس بنا رہے ہیں۔ یہ میرے شیوخ اکابرین آج ان لوگوں سے تعلق بنا رہے ہیں۔ لوگ مدارس پہ اعتراض کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے دقیانوس ہیں، کوئی کہتے ہیں پتھروں کے دور کے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بھوکے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مانگتے رہتے ہیں، کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی اعتراض کرتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں اعتراض کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے
اور ان مدارس نے اپنی ڈپٹی نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی بھائی؟ بولیے بھائی، ڈپٹی نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی بھائی؟ ان مدارس نے جو کام اپنے ذمے لیے ہیں اس کام کو ذمہ داری سے نبھایا ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کا کام لیا، آج تک مسجد کے اندر ایسا وقت نہیں آیا کہ نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو۔ جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اذان کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز گونجتی ہے تو مدرسے کا فاضل شدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے چہرے پہ داڑھی نظر آتی ہے تو پیچھے جا کر دیکھا جائے مولانا الیاس نظر آتا ہے جو تبلیغ کے کام میں مصروف نظر آتا ہے۔ اگر جا کر دیکھا جائے دین کی تعلیم دینے والے نظر آتے ہیں تو پھر شیخ بنوری جیسے انسان نظر آتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھا جائے تو دین کی تعلیم پڑھانے والے، علم پڑھانے والے وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی جیسے انسان نظر آتا ہے، جس سے کسی نے کہا تھا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ نے کتابیں کیوں نہیں لکھی ہیں؟ شیخ کہا کرتے تھے کس نے کہا میں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، میں نے کتابیں لکھی ہیں؟ کہا حضرت کہاں ہیں؟ فرمایا جاؤ علم حدیث پہ کتاب دیکھنی ہے تو انور شاہ کشمیری کو دیکھ لو، علم حدیث پہ دیکھنا ہے تو جاؤ انور شاہ کشمیری کو دیکھو، علم تفسیر پہ دیکھنا ہے عبید اللہ سندھی کو دیکھو، جاؤ زہد و تقوی میں دیکھنا ہے تو شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، جاؤ وہ شیخ کہتا ہے یہ لوگ ہیں جن کے سینے میں ہم نے قرآن کو محفوظ کیے ہیں اور ان کو وہاں ایسے بنایا جیسے اللہ نے عطا کیا ہے۔ یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے جو میرے رب نے عطا کیے ہیں۔ آج اسی علم کی تکمیل کے لیے آج ان بچوں کے سر پہ دستار رکھی جائے گی، اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیے ہیں، مدارس اپنی ڈپٹی نبھا رہے ہیں۔ آپ سے درخواست بھی یہی ہے مدارس سے جڑ جائیے، یہ اپنے کام میں خیانت نہیں کر رہے، یہ وفاداری کے ساتھ دین سے جڑے ہوئے ہیں، دین سے لگے ہوئے ہیں، دین کی محنت کے ساتھ یہی دن بدن موجود ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی جدا، بولیے بھئی، ایک لمحہ کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی ہے ہم ان مدارس کے ساتھ جڑ جائیں۔ جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے بھئی؟ اونچے آواز سے بولیے بھئی، جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے بھئی؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیے بھئی، جڑنا چاہیے کہ نہیں جڑنا چاہیے؟ یہ مدارس ہمارے محسن ہیں، یہ بڑے محسن ہیں، میرے بچوں کو قرآن کا حافظ بھی مدارس بناتے ہیں، عالم بھی مدارس بناتے ہیں، تاریخ کی ترغیب بھی مدارس دیتے ہیں، نبی کی شریعت کی ترغیب بھی مدارس دیتے ہیں۔ میرے دین کے محافظ بھی کون ہے بھئی؟ اونچے آواز سے بولیے بھئی، اور اونچے آواز سے بولیے، یہ مدارس ہیں، یہ اکابرین ہیں، یہ شیوخ ہیں جو نبی کے وارث ہیں۔ آؤ ان سے جڑ جاؤ، جب کل وقت آئے گا آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب یہ لوگ آئیں گے رب کی دربار میں کھڑے ہوں گے، میرا رب کہے گا اقرا اقرا اقرا۔ حافظ قرآن آج قرآن کو پڑھ میں اللہ سننا چاہتا ہوں۔ کون سن رہے ہیں بھئی؟ میرا رب اس کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے۔ اقرا، آؤ ان سے جڑ جاؤ، یہ مدارس والے ہمارے محسن ہیں۔ اللہ ہمارے اس جامعہ کو اللہ آباد و شاد فرمائے، ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔